السلام علیکم۔ آج پیر ہے جنوری کی 11 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکی دارالحکومت میں کیپٹل ہل پر حملے کے بعد ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پیلوسی نے صدر ٹرمپ کو جمہوریت کے لیے ایک خطرہ قرار دیا ہے، اور اتوار کے روز انہوں نے کہا ہے کہ اگر نائب صدر مائک پینس اور کابینہ نے صدر کو عہدے سے ہٹانے کے لیے آئینی اختیار استعمال نہ کیا تو ایوان ان کے مواخذے کے لیے کارروائی کرے گا۔ پیلوسی نے یہ اعلان رفقائے کار کو تحریر کیے گئے ایک خط میں کیا اور اسے نائب صدر مائک پینس کے لیے اس الٹیمیٹم کے طور پر استعمال کیا کہ وہ ٹرمپ کو عہدے سے ہٹانے کے لیے 25ویں ترمیم کے اختیارات کا استعمال کریں۔ بصورت دیگر پیلوسی نے کہا کہ ایوان مواخذے کی کارروائی کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم اپنے آئین اور جمہوریت کے تحفظ کے لیے ہنگامی طور پر اقدام کریں گے کیونکہ یہ صدر دونوں کے لیے ایک فوری خطرہ بن گئے ہیں۔ امریکی منتخب صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ ان کا بہت پہلے سے یہ خیال تھا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس عہدے کے لیے موزوں نہیں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بدھ کے روز دارالحکومت پر دھاوا بولے جانے کے بعد ریپبلکن صدر کے دوسرے مواخذے کے فیصلے کا انحصار کانگریس پر ہے۔ بائیڈن نے واقعی کی تحقیقات کا مطالبہ کیا اور کہا کہ حلف برداری میں نائب صدر کی شرکت کا خیر مقدم کیا جائے گا۔ امریکی سینٹ میں ڈیموکریٹک پارٹی کے سربراہ چک شومر نے خبردار کیا ہے کہ نو منتخب صدر جو بائیڈن کی 20 جنوری کو ہونے والی حلف برداری کی تقریب میں ہنگامہ آرائی کا خدشہ ہے۔ چک شومر نے کہا کہ انہوں نے وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف بی آئی کے ڈائریکٹر کرسٹوفر رے سے ہفتے کو بات کی ہے اور ان پر زور دیا ہے کہ وہ بغاوت پسندوں کا تعاقب کریں جنہوں نے گزشتہ ہفتے کانگریس کی عمارت پر حملہ کیا تھا اور اس کے نتیجے میں ایک پولیس افسر کی جان بھی گئی۔ چک شومر کے مطابق انہوں نے ایف بی آئی ڈائریکٹر کو کہا ہے کہ وہ ممکنہ حملوں کی بیخ کنی بھی کریں۔ امریکی سیکرٹ سروس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ 20 جنوری کو ہونے والی تقریب کو محفوظ بنانے اور ہنگامہ آرائی کے خدشے کو دیکھتے ہوئے بھرپور تیاری کی گئی ہے۔ صدر ٹرمپ نے جمعے کو اعلان کیا تھا کہ وہ نو منتخب صدر جو بائیڈن کی حلف برداری کی تقریب میں شرکت نہیں کریں گے۔ امریکہ کی جدید تاریخ میں ٹرمپ پہلے امریکی صدر ہوں گے جو اپنے جانشین کی حلف برداری میں شرکت نہیں کریں گے۔ جو بائیڈن کی حلف برداری میں نائب صدر مائک پینس اور سابق صدور جارج ڈبلیو بش اور براک اوباما کی شرکت متوقع ہے۔ انڈونیشیا کی مقامی ایئر لائن سری وجایا کا ایک طیارہ جو 62 مسافروں کو لے کر ہفتے کے روز جکارتہ سے پونتیانک جا رہا تھا، اڑان بھرنے کے کچھ ہی دیر بعد رڈار سے غائب ہو گیا تھا۔ انڈونیشیا میں حکام کا کہنا ہے کہ رڈار سے غائب ہونے والے طیارے کا بلیک باکس مل گیا ہے۔ اس سے قبل طیارے کے پرزے اور انسانی اعضاء بھی سمندر سے ملے تھے۔ انڈونیشیا نیشنل ٹرانسپورٹ سیفٹی کمیٹی کے سربراہ کا کہنا ہے کہ سمندر میں گر کر تباہ ہونے والی پرواز SJ-182 کے بلیک باکسز کس جگہ پر موجود ہیں اس کی نشاندہی کر لی گئی ہے۔ طیارے کے لاپتہ ہونے کے بعد بڑے پیمانے پر سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن شروع کر دیا گیا تھا، جبکہ درجنوں غوطہ خوروں نے سمندر میں تلاش کا کام بھی شروع کر دیا تھا۔ دوسری طرف بحریہ کے عہدیدار وحی الدین عارف نے میڈیا کو بتایا ہے کہ انہیں جہاز کے 3 فٹ لمبے ٹکڑے، ٹائر کے کچھ حصے اور انسانی اعضاء ملے ہیں۔ ذرائع ابلاغ کی رپورٹس کے مطابق انسانی اعضاء کی شناخت کے لیے پولیس اسے ہسپتال بھجوا رہی ہے۔ اس سے پہلے سرچ ٹیموں اور مچھیروں کو طیارے کے ملبے کے کچھ حصے بھی سمندر سے ملے تھے۔ انڈونیشیا کی ایئر فورس کے حکام کا کہنا ہے کہ انہیں امید ہے کہ وہ بہت جلد سارا ملبہ تلاش کر لیں گے۔ افغانستان میں قومی افہام و تفہیم کی اعلیٰ کونسل کے اہلکاروں کا کہنا ہے کہ دوحہ میں امن بات چیت کے لیے ایجنڈے پر اتفاق کرنے کی غرض سے افغان حکومت اور طالبان کی مذاکراتی ٹیموں کے درمیان بات چیت جاری ہے۔ کونسل کے ترجمان فریدون خازون نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ افغان عوام نے افغانستان کی سرکاری ٹیم کو
قیام امن سے متعلق اپنے خیالات سے آگاہ کر دیا ہے اور توقع ہے کہ مذاکرات کا دوسرا دور نتیجہ خیز ثابت ہوگا۔ طالبان نے امن بات چیت کے ایجنڈے میں افغانستان کے مستقبل کے سیاسی لائحہ عمل سے متعلق تجاویز بھی شامل کی ہیں۔ ادھر افغانستان کے دارالحکومت کابل میں اتوار کو سڑک کنارے بم دھماکے اور صوبے نیمروز میں افغان فورسز کے فضائی حملے میں 15 افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے ہیں۔ حکام کے مطابق اتوار کو کابل میں پیش آنے والے ایک واقعے میں وزارت داخلہ کی نیشنل پبلک پروٹیکشن فورس کے ترجمان ضیاء الدین کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا، جس میں وہ اپنے 2 ساتھیوں کے ہمراہ ہلاک ہو گئے۔ حکام کے مطابق حملے میں ایک شخص زخمی بھی ہوا ہے۔ بھارتی زیر انتظام کشمیر کی پولیس نے کہا ہے کہ بھارتی فوج کے ایک افسر نے جولائی سن 2020 میں شورش زدہ ریاست کے جنوبی ضلع شوپیان میں 3 نوجوانوں کو 20 لاکھ روپے کی انعامی رقم حاصل کرنے کے لیے ایک فرضی جھڑپ میں ہلاک کیا تھا۔ یہ نوجوان، جن کی عمریں 16 اور 25 سال کے درمیان تھیں، جموں و کشمیر کے سرحدی ضلع راجوری سے شوپیان ایک میوہ باغ میں مزدوری کرنے کے لیے گئے تھے تاکہ اس سے حاصل ہونے والی آمدن سے اپنی پڑھائی جاری رکھ سکیں، لیکن بھارتی فوج نے انہیں فرضی جھڑپ میں ہلاک کر دیا اور پھر انہیں غیر شناخت شدہ دہشت گرد قرار دے دیا۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے علاقے مچ میں ہزارہ برادری سے تعلق رکھنے والے 11 کانکنوں کے قتل کی ذمہ داری شدت پسند تنظیم داعش نے قبول کر لی ہے، جس کے بعد داعش کی پاکستان میں موجودگی اور ملک میں دہشت گردی کے نئے خطرات کے حوالے سے بھی کئی سوالات جنم لے رہے ہیں۔ داعش کی جانب سے بلوچستان میں ہزارہ کمیونٹی پر حالیہ حملہ ایسے حالات میں کیا گیا ہے جب شدت پسند تنظیم کو افغانستان میں افغان طالبان کی بہا زارائی کے ساتھ ساتھ تحریک طالبان پاکستان TTP کی سخت مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے بھی 9 جنوری کو کوئٹہ میں کانکنوں کے لواحقین سے تعزیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ حملہ آور پہلے لشکر جھنگوی کا حصہ تھے اور بعد میں داعش کا حصہ بن گئے۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں کے نتیجے میں یہ گروہ کافی کمزور ہو چکا ہے، جبکہ ان کے باقی بچ جانے والے 35 سے 40 افراد کا تعاقب جاری ہے۔ مگر شدت پسند تنظیموں پر تحقیق کرنے والے ماہرین کا کہنا ہے کہ داعش پاکستان میں سن 2019 کے اواخر سے دوبارہ فعال ہونے کی کوششیں کر رہی ہے۔ امریکہ نے پاکستان کی ایک عدالت کی طرف سے ذکی الرحمان لکھوی کو سنائی جانے والی سزا کو ایک حوصلہ افزا اقدام قرار دیا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ لکھوی کے مبینہ جرائم دہشت گردی کی مالی معاونت سے بہت آگے ہیں اور پاکستان کو لکھوی کو ممبئی سمیت دہشت گردی کے دیگر حملوں میں بھی سزاوار ٹھہرانا ہوگا۔ دوسری جانب پاکستان کے دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان اپنے ملکی قوانین کی پاسداری کرتے ہوئے اپنی بین الاقوامی ذمہ داریوں کو پورا کرنے پر عمل پیرا ہے اور ممبئی حملے کا مقدمہ اس لیے تعطل کا شکار ہے کیونکہ بھارت اس مقدمے کے گواہوں کو پاکستانی عدالت میں پیش کرنے پر تیار نہیں ہے۔ یاد رہے کہ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے گزشتہ جمعے کو کالعدم تنظیم لشکر طیبہ کے مبینہ رہنما ذکی الرحمان لکھوی کو دہشت گردوں کی مالی معاونت سمیت 3 مقدمات میں مجموعی طور پر 15 سال قید اور 3 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی ہے۔ پاکستان میں بجلی کی پیداوار اور ترسیل کے قومی نظام میں ہفتے اور اتوار کی درمیانی رات پیدا ہونے والی بڑی تکنیکی خرابی کی وجہ گڈو پاور پلانٹ کا ٹرپ کر جانا بتایا گیا ہے۔ حکومت نے ملک میں بلیک آؤٹ کے اس عمل کی کوتاہی کا مرتکب ٹھہراتے ہوئے گڈو اسٹیشن کے پلانٹ مینیجر سمیت 7 ملازمین پر عدم توجہی کا الزام عائد کرتے ہوئے انہیں معطل کر دیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بلیک آؤٹ کا ہونا واضح طور پر تحفظ کے نظام کی ناکامی ہے جو ملک کے گرڈ کے جنوبی اور شمالی حصوں کو الگ کرنے میں ناکام رہا۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے گزشتہ ہفتے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ ملک میں اب کوئلے کے مزید پاور پلانٹس نہیں لگائے جائیں گے، تاہم اس وقت ملک میں 8 ایسے منصوبے تکمیل کے مراحل میں ہیں جو مستقبل قریب میں 4000 سے زائد میگا واٹ بجلی کوئلے سے پیدا کریں گے۔ ایک جانب موسمیاتی تبدیلیوں سے بچاؤ کے لیے کام کرنے والے کارکن اس پر شکوک و شبہات کا
اس اعلان کو سراہتے ہوئے نظر آتے ہیں تو دوسری جانب توانائی پر کام کرنے والے ماہرین اس پر شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومتی اعلان میں یہ واضح نہیں ہے کہ زیر تکمیل منصوبوں کا مستقبل کیا ہوگا۔ تاہم بعض ماہرین کے خیال میں حکومت متبادل ذرائع سے حاصل کی جانے والی توانائی کے منصوبوں کے لیے سازگار پالیسی بنا رہی ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے پشتون تحفظ تحریک کے رہنما اور جنوبی وزیرستان سے ممبر قومی اسمبلی علی وزیر کی نااہلی کے لیے چیف الیکشن کمشنر کو ایک ریفرنس بھجوا دیا ہے۔ اس ریفرنس میں علی وزیر پر حکومتی اداروں بالخصوص فوج کے خلاف سازش کا الزام لگایا گیا ہے۔ پشتون تحفظ تحریک کے رہنماؤں نے اس ریفرنس کے دائر کرنے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ بقول ان کے اس کا مقصد علی وزیر اور تحریک کے دیگر رہنماؤں پر دباؤ بڑھانا ہے۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے بعد بحرین نے بھی قطر کے لیے اپنی فضائی حدود پیر سے کھولنے کا اعلان کر دیا ہے۔ بحرین کے سول ایوییشن حکام نے اتوار کو یہ اعلان امریکہ کی حمایت سے ہونے والے اس معاہدے کے بعد کیا ہے جس میں عرب ملکوں کو قطر سے تنازعہ ختم کرنے پر زور دیا گیا تھا۔ سعودی عرب نے گزشتہ ہفتے ایک اجلاس کے دوران قطر کے سیاسی بائیکاٹ کے خاتمے کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد ریاض اور امارات نے قطر کے لیے اپنی فضائی، زمینی اور سمندری راستوں کو کھولنے کا اعلان کیا۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین اور مصر نے سن 2017 کے وسط میں قطر کے سفارتی، تجارتی اور سفری بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا۔ تاہم گزشتہ ہفتے امارات کے سینئر حکام کا کہنا تھا کہ قطر کے ساتھ تجارتی اور سفارتی تعلقات ایک ہفتے کے اندر بحال ہو جائیں گے۔ تاہم سفارتی تعلقات کی بحالی میں وقت لگ سکتا ہے۔ بھارت کی سپریم کورٹ نے حکومت کی جانب سے منظور کیے گئے متنازع زرعی قوانین کے سلسلے میں متعدد درخواستوں پر سماعت کرتے ہوئے حکومت کے رویے پر سخت تبصرہ کیا ہے اور کہا ہے کہ جس طرح حکومت اور کسانوں کے درمیان ہونے والی بات چیت کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا ہے، اس پر اسے سخت مایوسی ہوئی ہے۔ عدالت نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ماہرین کی ایک کمیٹی تشکیل دینے کی تجویز رکھی ہے اور کہا ہے کہ جب تک کمیٹی اپنی رپورٹ نہ دے دے، قوانین کو معرض التوا میں رکھا جائے۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کا کہنا ہے کہ وہ یمن کے حوثی باغیوں کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ اقدام متوقع طور پر 19 جنوری سے نافذ العمل ہوگا۔ وزیر خارجہ پومپیو نے اتوار کی شام ایک بیان میں کہا کہ اس اقدام کے ذریعے ایرانی حمایت یافتہ حوثیوں اور ان کے 3 سرکردہ لیڈروں کو سرحد پار حملوں کے ذریعے شہریوں، بنیادی ڈھانچے اور تجارتی جہاز رانی کو نشانہ بنانے کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا۔ اور اب کورونا وائرس سے متعلق کچھ خبریں۔ چین میں 5 ماہ بعد کورونا وائرس کے ریکارڈ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ ہیبے صوبے میں کورونا وائرس کے نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ بیجنگ میں بھی کیسز کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے شکار مزید 32 مریض دم توڑ گئے ہیں، جس کے بعد ہلاکتوں کی کل تعداد 10,676 ہو گئی ہے۔ امریکہ کے بعد کورونا وبا سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک بھارت میں کورونا ویکسین لگانے کا عمل رواں ماہ 16 جنوری سے شروع ہوگا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی نے ملک میں کورونا کیسز بڑھنے کے باوجود امریکہ اور برطانیہ کو ناقابل اعتبار قرار دیتے ہوئے اپنی حکومت پر ان ممالک سے کورونا ویکسین درآمد کرنے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔